18 लाख रुपए की। देख लो इसमें क्या क्या है भाईजान। होंडा 125, 1.5 टन का एसी, फ्रिज, एलईडी, 65 इंच की क्रॉकरी, ओवन, जूस के इधर उधर से भी गुजरा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने महफूज रखा, उसने काटा नहीं। और मैंने पहनी हुई भी हवाई चप्पल थी, अगर भाई वो काट लेता तो। ये किडनैप करके जा रहा है बुखारी साहब को, ये लेके जा रहा है बुखारी साहब को, हमारे बुखारी साहब हमें दे दो। ये एकदम आगे निकला, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं नीचे क्या चीज़ है। वो जिसको कहते हैं ना एक छोटी सी वो मिनी हार्ट अटैक सा हुआ एकदम से, मैंने कहा पता नहीं नीचे क्या चीज़ आ गई है। ये भाईजान है फर्नीचर मार्केट, ये पूरी यहाँ पर फर्नीचर ही फर्नीचर मिलेगा आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाई ये मुर्गा जो है ना, इसने अभी भी मुझे डरा दिया। वो पता है क्यों? मैं उस साइड पे ना, मतलब इस लोडर रिक्शे की उस साइड से जो है वो व्लॉग बनाने के लिए जा रहा था, ये एकदम आगे निकला, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं नीचे क्या चीज़ है। वो जिसको कहते हैं ना एक छोटी सी वो मिनी हार्ट अटैक सा हुआ एकदम से, मैंने कहा पता नहीं नीचे क्या चीज़ आ गई है। तो खैर भाई, ये है फर्नीचर मार्केट और यहाँ पर आए हुए हैं हम अपना सीन करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा सा जहेज़ से रिलेटेड है, तो इसलिए फिर हमने कहा सुबह सुबह जो है ना वो ज़रा इस जगह को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि हम बाकी शॉप्स पे भी कर सकते थे, मतलब शॉप्स के बाहर निकलते हुए जो मेन शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, लेकिन यार ये वाली डेप्थ ना आती है। ये जो पूरा फर्नीचर ही फर्नीचर पड़ा ना, ये वाली डेप्थ जो है ना ये सिर्फ फर्नीचर मार्केट में ही आकर जो है ना वो आती है। इसलिए भाई सुबह सुबह हम पहुंच गए। मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर बादल शादल आए हुए हैं, लेकिन यार हमारे बहावलपुर में बादलों का फ़ायदा कोई नहीं है। आ जाते हैं तो उसके बाद फिर गर्मी हो जाती है, समझ नहीं आती यार ये बहावलपुर को क्या हो गया यार। बाकी फर्नीचर में भाई आपको सारे जो है ना वो सोफ़ा सेट वगैरह, सेटियाँ वगैरह, हर चीज़ जो है ना इस मार्केट से मिल जाएगी। मतलब वो जिस तरह के भी सोफ़ा सेट हों आपके जो हैं, लकड़ी वाले भी हैं, फिर उसके बाद पूरे पोशिश वाले भी हैं भाई। और आगे जो है ना वो डाइनिंग टेबल्स भी पड़ी हैं, मतलब हर चीज़ जो ज़रूरत की होती है ना एज अ फर्नीचर की, और वो आपको जो है ना वो मार्केट से मिल जाती है। अब ये देखो यहाँ पर झूला भी पड़ा है, और ये हमारा सामने जो है ना ये बंदा सोया हुआ बेचारा उठ के ना ये आ रहा है। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक सर, मैं ये फर्नीचर दिखा रहा था, मैंने कहा यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है बंदे की ना वो जेब के मुताबिक है। वो बड़ी बड़ी दुकानों में जाने से लोग डरते हैं ना, बहुत महंगी होगी, तो ये फर्नीचर मार्केट यार आपकी रेट के मुताबिक जो है ना वो चीज़ें मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे ये पुराने स्टाइल के जो है ना ये लकड़ी के जो है वो सोफ़े पड़े हैं, जिनके ऊपर गद्दियाँ रखी जाती थी बनी हुई। बाकी ये आपको बेड भी मिल जाएंगे सारे भाईजान, टेबल शेबल, और ये डाइनिंग टेबल की कुर्सियाँ चेक करो भाई, ये आए फर्नीचर मार्केट पूरी, वाह भाई वाह। ये देखो ये कितनी स्टाइलिश पड़ी है, छोटी सी सिटिंग, मतलब कहीं भी आपने रखनी हो अपने ऑफिस में या कहीं भी, कमाल है भाई। चलो हाँ सीन शुरू करें भाई अब जाके। ये देखो भाई ये जहेज़ की लिस्ट बन गई भाई, पूरे 18 लाख रुपए की। देख लो इसमें क्या क्या है भाईजान। होंडा 125, 1.5 टन का एसी, फ्रिज, एलईडी, 65 इंच की क्रॉकरी, ओवन, जूस, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कॉर्नर सोफा और पता नहीं क्या क्या। ये भाईजान पूरी लिस्ट बना लिया, और ये लिस्ट लेकर जो है ना हम आ गए हैं वीडियो का स्टार्ट करने के लिए। जहेज़ की लिस्ट जो है ना आज की वीडियो की हमारी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसके बगैर भाईजान गुजारा नहीं हमारी वीडियो का। आए मैडम देखें, आ जाएँ, वो बनाकर देखें ताकि हम कहाँ से जो है ना वो निकल रहे हो। लिस्ट मेरे हाथ में, पहला डायलॉग मेरा। अच्छा जी, तो डायलॉग पहले है मेरा। ले भाई अम्मा बन गई जहेज़ की लिस्ट। फर्नीचर तो बड़ा ही खूबसूरत पसंद किया तूने, अगर ये हमारे घर में आ गया ना तो हमारे घर को 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद। मगर अम्मा वो लेके देंगे सही। चलो भाई हो गए यहाँ के सीन। यहाँ पर जो है ना मेरे और मैडम के डायलॉग थे वो हमने दे दिए भाई, स्टार्टिंग वीडियो की हो गई है। अब आगे जाकर जो है ना हमने दूसरा आउटडोर का सीन करना है, वो है अब्दुल्ला का और बुखारी साहब का। वो जी प्रॉपर्टी डीलर की शॉप के बाहर है, वो करने के बाद फिर हम घर की लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ अभी देख रहे हो ये आसमान साफ़ है, शुक्र है। जब मैं अभी डायलॉग दे रहा था ना ऊपर बादल आ गए थे और साया हो गया था, वरना भाईजान धूप में ना काम बड़ा ख़राब हो गया था। मुझे लग रहा है कि भाईजान ये धूप जो है ना मुझे थोड़ा सा काला करेगी भाई, इस दफ़ा की गर्मी थोड़ा सा काला करेगी। ये किडनैप करके जा रहा है बुखारी साहब को, ये लेके जा रहा है बुखारी साहब को, हमारे बुखारी साहब हमें दे दो, हमारे बुखारी साहब हमें दे दो। अच्छा खैर भाई हम पहुँच चुके हैं, अब्दुल्ला भाई भी आ गए। अब यहाँ पर जो है ना वो अब्दुल्ला का और बुखारी साहब का सीन है। मेरे जो सीन थे माँ के कैरेक्टर के साथ वो मैं कर रहा हूँ भाई। अभी तक तो मौसम अच्छा है, अभी तक तो मौसम अच्छा वाला ही हाल होगा। अल्लाह करे तो भाई जान मौसम अच्छे में इनका सीन हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारे सारे जो है ना वो इंडोर सीन है, आउटडोर से हमारी छुट्टी हो जाएगी। मौसम अच्छा है, मतलब कि क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। इनके हैं जी अजगर डायलॉग बड़े बड़े बुखारी साहब के साथ। जंग लड़ने के लिए मैंने अपना जो है ना सिपाही छोड़ दिया है। दूसरा ये मुजाहिद ये खड़ा है, ये आपस में लड़ेंगे भाईजान, आपस में लड़ेंगे। मैं जाके साए में बैठता हूँ सुकून से। ये भाई फोल्ड करके जो है ना ये मैं रख रहा हूँ जेब के अंदर,
ہوا کیا ہے, پورا شوٹ بھائی اینڈ ہو گیا ہے. گھر آ کے جو انڈور کے سین تھے, باہر کے سین تھے, سارے ہم نے وائنڈ اپ کر لیا. دھوپ مذاق کر رہی تھی, کبھی آ رہی تھی کبھی جا رہی تھی, تو بھائی ہم نے جو ہے نا جتنا جلدی ہو سکتا تھا جلدی لے سے وائنڈ اپ کیا, لیکن پھر بھی ہمیں 2:30 بج گئے. اب 2:30 بجے جو ہے نا بھائی اب ہمارا شوٹ اینڈ ہو گیا ہے. یہ لسٹ جو ہے نا میں گھر جا کے مومن کو دکھاؤں گا ذرا. میں جیب میں رکھ رہا ہوں کہ آج شوٹ میں جو ہے نا ہم نے یہ یوز کی. اچھا سر یہ بتائیں, آج ہماری اسٹوری تھی جہیز والی. کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی, کبھی کبھی ماں باپ پہ جو ہے نا یہ جہیز بھاری بھاری جو جہیز ہوتا ہے یہ بوجھ بن جاتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں, بالکل بالکل بوجھ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ جہیز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک لعنت کی طرح پھیلا ہوا ہے. حالانکہ اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہم نے وہ کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار, یا اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مارنا, یہ ہم نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے. اور اپنی جو کہتے ہیں نا جی ناک کٹ جائے گی خاندان میں, تو یہ ناک واک کا جو کنسیپٹ ہے یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اب جی بخاری صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. وہ دیکھا دیکھی میں یہ چیز ایک شروع ہو گئی دینے والی کہ بھائی بھر بھر کے جو ہے نا یہ چیز بھی دے دو, وہ چیز بھی دے دو, فلاں نے اگر زیادہ دیا تو ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. تو یہ دکھاوے میں جو ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے نا پورا بھائی جان معاشرہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اور بھائی جان واقعی بخاری صاحب نے بات بالکل ٹھیک کیا ہے. معاشرے کا ایک ناسور بن کے رہ گیا ہے. وہ حالات آ گئے ہیں کہ اب ٹرک بھر کے جائیں گے بیٹی کے ساتھ تو بیٹی کے اگلے گھر میں جو ہے نا وہ عزت ہوگی, ورنہ بھائی جان نہیں ہوگی. جی سر آج سے 15-20 سال پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے جی اللہ جانے 5-5 6-6 7-7 بیٹیاں ہوتی تھیں, 10-10 بیٹیاں ہوتی تھیں, اور ماں باپ بخوشی ان کو پالتے پوستے تھے اور آسانی کے ساتھ ان کی رخصت کر دیتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا, کر دیتے تھے جی. کوئی بوجھ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. یہ صرف بوجھ جو ہے نا ہم نے خود اپنے اوپر ڈالا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب کا ٹائم کیا ہے, اب کا ٹائم یہ ہے کہ جس کی 4-4 5-5 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کی بھی شادی کرنے کے لیے قرض اٹھانے پڑتے ہیں تاکہ اس کا جو ہے نا وہ فرض ادا کر سکیں. تو پرانے وقتوں میں بھائی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیسے 8-10 بیٹیاں بھی ہوتی تھی نا, ان کے فرض ادا ہو جاتے تھے, پتہ بھی نہیں چلتا تھا بھائی. یہ بادل دیکھ رہے ہو جو دور دور نظر آ رہے ہیں, یہ دور دور بادل نظر آ رہے ہوں گے, یہ ٹوٹے ٹوٹے. وہ پتہ نہیں بھائی یہ اکٹھے ہو کے بارش کیوں نہیں کرتے, یہ تو سمجھ نہیں آ رہی بھائی. آس پاس بھاولپور کے ہر جگہ بارش ہو رہی ہے. ایک ہمارا شہر بھاولپور ہے جہاں پر بارش نہیں ہوتی, موسم اچھا نہیں ہوتا یار. مطلب بادل آتے ہیں پرینک کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے یار نظام. ہم بیچارے غریب کریں تو کیا کریں. پھر اگر غلطی سے ہم لوگ کسی ناردرن ایریا میں چلے جاتے ہیں اس گرمی کو چھوڑ کے, پھر واپسی جب آتے ہیں تو ہماری بھائی طبیعت فریش ہو جاتی ہے, ہم سے نہیں جیا جاتا, نہیں رہا جاتا, ہم سے بے چینی ہو جاتی ہے, پورے جسم پہ پت نکل آتی ہے, مسئلے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں, پاگل ہونے والے ہو جاتے ہیں. ہم یہیں رہ کر بس گرمی برداشت ہی کر سکتے ہیں ہم, اور کیا کریں یار. یا تو بندے کا یار کوئی ایسا چانس بنے نا, بندہ گرمیوں کے 3-4 مہینے جو ہے نا سکون سے بھائی ٹھنڈے علاقے میں گزار کے ہے. اچھا بھائی میں گھر آ چکا ہوں اور مجھے نا ایک چیز یاد آئی, میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتاؤں. بھائی یہ تقریباً پرسوں رات کی بات ہے, لیٹ نائٹ ایسے موڈ ہوا میرا, میں نے کہا یار میں لون کو نا پانی لگا لوں. تو میں بھائی لون میں پانی لگانے کے لیے آ گیا. میں نے کہا چلو یار یہ جو جگہ خراب ہے نا یہ بھی سیٹ ہو جائیں گی, پانی شانی. یہ ہے کہ رات والا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ میں DHA سائڈ پہ بھی گیا ہوں نا, تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ رات میں پانی لگاتے ہیں. تو میں نے کہا یار لون کو جو ہے نا وہ رات میں پانی لگانا چاہیے. گھاس تھوڑی تھوڑی بڑی تھی بھائی, میں پانی لگانے لگ گیا. میں نے جیسے ہی ساری کیاریوں کو اور لون کو پانی شانی لگایا تو اس سپاٹ پہ مڈ سپاٹ پہ میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا جو ہے نا بھائی وہ بچھو تھا, اتنا بڑا بچھو. اور یقین کرو گے کہ میں بے دہانی میں اس کے ادھر ادھر سے بھی گزرا ہوں. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا, اس نے کاٹا نہیں. اور میں نے پہنی بھی ہوائی چپل تھی, اگر بھائی وہ کاٹ لیتا تو کام بڑا خراب ہو جانا تھا. تو آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ اسپیشلی اس ساون کے مہینے میں, یہ ساون کا جو ایک سیزن چل رہا ہے اس میں بھائی خیال کریں, کیونکہ نیچے زمین میں جو ہے نا حبس ہو جاتی ہے. سانپ بچھو جتنے بھی یہ حشرات ہوتے ہیں نا بھائی یہ نکلتے ہیں. اور خاص کر جو ہے نا یہ ایسے پودوں میں اور لون میں جو ہے نا, اگر آپ کا لون بڑا ہے اس میں چھپ جاتے ہیں. تو پہلے تو کوشش کر اپنے لون کو بالکل چھوٹا چھوٹا رکھے تاکہ کوئی بھی بیچ میں چیز ہو نا تو وہ نظر آئے. بھائی یقین کرو اس کے بعد مجھے تو بھائی گراز سے فوبیا ہو گیا. میں تو بھائی گراز میں جا بھی نہیں رہا, نہ بیٹھ رہا ہوں, اور کرسیاں بھی بھائی رکھ کے میں نہیں بیٹھتا. اور اگر بیٹھوں بھی صحیح تو ٹانگیں اوپر کر کے بیٹھتا ہوں, یعنی کہ پاؤں میں نے اوپر رکھ لیے ٹیبل پہ, نیچے نہ لگ رہے ہوں بھائی.
اللہ نے بچایا بھائی, اللہ نے بچایا. یہ سامنے جوان دیکھ رہے ہو, آج ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑے سے فروٹس لیے تھے بھائی, ایپل لیے تھے اور بنانا لیے تھے. بھائی فروٹس کے اوپر کیا پھر رہا تھا؟ چھپکلی. چھپکلی پھر رہی تھی. اور اچھا جی, ایپل کے اوپر ہاں جی. ایپل لیے ہم نے. ہاں جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا صورتحال بنی. بھائی صورتحال یہ بنی کہ ہم لوگوں نے جیسے ہی ہم فروٹ شاپ پہ گئے تو ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹال جو لگا ہوا تھا نا اس کے اوپر سے بھائی چھپکلی گزر رہی تھی, سیب کے اوپر سے اور اس کے بعد امرود کے اوپر سے اور باقی معاملات کے اوپر سے نا. تو خیر میں نے اسے کہہ دیا تھا, وہ قصور ان کا بھی نہیں ہوتا, انہیں تو نہیں پتہ نا کہ بھائی کیا چیز جو ہے وہ نیچے سے اسٹال کے اوپر جو ہے وہ چڑھ رہی ہے. بے شک وہ چھپکلی ہو گئی, بے شک وہ کوئی کیڑا ہو گیا, کچھ ہو گیا. خیر اس نے اپنی طرف سے پوری جھاڑی شاڑی اس کو بگایا, لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. تو کبھی بھی بھائی فروٹس بغیر دھوئے نہیں کھانی چاہیے, ورنہ بھائی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہم نے تو لائیو دیکھ لیا اور تب سے مومن اور مانو تو بھائی ڈر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اب ہم واش اچھی طرح کر کے 2-3 دفعہ واش کر کے کھائیں گے, ایسے نہیں کھائیں گے بھائی. اگر بغیر واش کرے کھا لو تو کیا ہوتا ہے؟ کیڑے اندر چلے جاتے ہیں. طبیعت خراب ہو جاتی ہے. جی اوئی بھائی دیکھ لو, یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں نا طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائی ہمیشہ اچھے سے واش کر کے کھانا چاہیے. پھر ہاسپٹل جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سو فائنلی دوستو ولاگ کو اینڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے. اپنی دعا میں مجھے, میرے بچوں کو اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. اپنے بچوں پہ خاص دھیان رکھا کریں. کبھی بھی آپ کوئی ایسی شاپنگ کرتے ہیں, کوئی فروٹ لیتے ہیں, کچھ لیتے ہیں, تو بغیر دھوئے بھائی بچوں کو نہیں کھانے دینا. بہت جرمز ہوتے ہیں, بہت جرمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, جلد ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. چینل سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا, بیل آئکن دبا لیجیے گا تاکہ آنے والے ولاگس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.